اس آیت مبارکہ کو آپ سامنے رکھ لیں اور موجودہ دور میں ایک ظالم بدبخت جہنمی کتا جس نے رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیوں کے کلمات کو بکا تھا، حضور کی شان میں بکواس کیا تھا، دنیا بھر کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دل سے چھنی ہو چکے تھے، اس بدبخت کا نام لینا بھی میں اس مسجد کے تقدس کو پامال کرنا سمجھتا ہوں۔ ممبر رسول کی توہین ہے، اس بدبخت کا نام بھی یہاں لیا جائے۔ دنیا جانتی ہے، ساری دنیا میں سوشل میڈیا اور اخبارات ٹی وی چینلز میں یہ باتیں مشہور ہوئی کہ اس نے رسول پاک کی ذات بابرکت کے تعلق سے گستاخیاں بکی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا گناہ یہ بھی کیا کہ جس قرآن پر سارے ایمان والوں کا ایمان ہے، سارے مومنین کا ایمان ہے، جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ سب کا ایمان رہے گا کہ یہ قرآن کا ایک ایک آیت، ایک ایک حرف یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ قرآن ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی اور کجی سے پاک ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اس ظالم اور بدبخت نے قرآن کی 24 چند آیتوں کو کہا کہ اس کو قرآن سے نکال دینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا کہ اس سے آتنک پیدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اس سے معاشرے میں قتل و غارت گری پیدا ہوتی ہے۔ اس نے قرآن جو اللہ کے کلام کے بارے میں شک و شبہ کیا، رسول پاک سے عداوت کیا، ہوا کیا آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہ ظالم جس گمراہی کے راستے پر چل پڑا تھا، اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام اور ایمان والا کہتا تھا، آج ساری دنیا کی نگاہوں نے دیکھا اس نے اس گمراہی کے راستے کو ایسے اختیار کر لیا کہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ جو رسول پاک کی عداوت کرتا ہے، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نولیہ ما تولا، وہ جہاں جاتا ہے ہم اس کو وہیں پر پھیر دیا کرتے ہیں۔ وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا تھا، اللہ نے اسے گمراہی کے راستے پر رکھ دیا، اس کو توفیق کی نعمت اس سے چھین لی گئی۔ بالآخر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام، قرآن مجید کی حقانیت ہے، قرآن کی صداقت ہے، جو 1400 سال پہلے رسول پاک پر اللہ نے نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ جو میرے محبوب کی عداوت رکھے گا، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرے گا، وہ جہاں جاتا ہے ہم بھی اس کو وہیں پر پھیر دیتے ہیں۔ ہدایت کی دولت نہیں ملتی، یاد رکھیں یہ ہدایت کی دولت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر بندہ، ہر ایمان والا جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ سے جو دعا مانگتا ہے وہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں کہ اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا، تو ہم کو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت اور اللہ کی طرف سے توفیق یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کی وجہ سے کئی شرابی نمازی بن جاتے ہیں، اسی توفیق الہی کی نعمت سے کئی جہنمی لوگ جنتی بن جایا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی توفیق ملتی ہے بڑے سے بڑے گنہگار، خطاکار، نافرمان، بدکار، سیاہکار، اللہ تعالیٰ جب اسے توفیق دیتا ہے تو وہ نیکوکاروں میں شریک ہو جایا کرتا ہے۔ توفیق الہی ملنا، رب کی طرف سے ہدایت ملنا، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو گنہگاروں کو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب کر دیتا ہے، لیکن رسول پاک سے عداوت کرنے والے، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر
دوسروں کے راستے پر چلنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، ان کو نعمت، توفیق الہی کی نعمت نصیب نہیں ہوتی، یہ گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں اور ایسی راستے پر چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس گمراہی کی طرف وہ اپنی خواہش سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے اس کے بعد انجام کیا ہوگا؟ فرمایا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے راستے میں جائیں گے، ہم ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ رسول پاک کی مخالفت اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنا یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اسلام جیسی عظیم نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔